آپ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر جس چیز کی اجازت اللہ نے دی ہوئی ہے کیا اسلامی حکومت اس پر پابندی لگا سکتی؟ مثال کے طور پر انہوں نے جو پیش کی ہے وہ ایک سے زائد شادیوں کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل قانون سازی ہو رہی ہے، مغربی ملکوں میں تو ہے یہ قانون، لیکن کیا مسلمان ملکوں میں بھی جس چیز کی اجازت اللہ کی شریعت نے دی ہے حکومت اس پر پابندی کیسے لگا سکتی؟ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں سے منع نہیں فرمایا، ان باتوں کے بارے میں آپ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ اس کا اصول وہی ہوگا کہ قانون سازی کرنے کی وجہ کیا پیش آ گئی ہے، کیا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، اس کے پیش نظر قانون سازی کی جا رہی ہے۔ قانون سازی کی بنیاد یہ ہے، یعنی ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کرے، وہ ان کو یہ بتائے کہ انہیں شادی کیسے کرنی ہے، وہ ان کو یہ بتائے کہ انہیں طلاق کیسے دینی ہے، وہ ان کو یہ بتائے کہ انہیں لباس کیا پہننا ہے، وہ ان کو یہ بتائے کہ انہیں تعلیم کیا حاصل کرنی ہے۔ شخصی معاملات میں ریاست کو کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ معاملات دو لوگوں کے درمیان ہونے ہوں اور اس کے نتیجے میں کسی کی حق تلفی کا اندیشہ ہو۔ شادی کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں لوگوں کے حقوق زیر بحث آ جاتے ہیں، یعنی یہ مسئلہ میری ذات تک متعلق نہیں رہتا۔ جہاں حقوق زیر بحث آ جائیں وہاں بعض اوقات سوسائٹی کو دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ وہ قانون سازی ایسے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصلحتیں ملحوظ رکھی ہیں وہ بھی فوت نہ ہو جائے، اور حق تلفی کی اگر کوئی صورت پیدا ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ بھی ہو جائے۔ قانون سازی کے بارے میں یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ وہ کس طرح کی جائے اور کہاں وہ صحیح مسالے کے مطابق ہے، لیکن قانون بنانے کا حق حاصل ہے۔ اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے تو اللہ کی اجازت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے منع نہیں فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس میں ان کے پیش نظر جو چیزیں ہیں وہ ملحوظ ہوتی ہیں، اور ہمیں جب کسی چیز کو ممنوع قرار دینا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دائرے میں اس سے کیا مفاسد پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو جب آپ گاڑی لے کے نکلتے ہیں تو بائیں ہاتھ چلنے سے بھی منع نہیں فرمایا، یا دائیں ہاتھ گاڑی چلانے کا حکم بھی نہیں دیا۔ یہ سب چیزیں اسی اصول پر ہوتی ہیں، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ بالعموم لوگ چونکہ شادی کرتے وقت، بیاہ کرتے وقت حقوق کا خیال نہیں رکھتے، بعض اوقات جو کچھ وہ تاثر دیتے ہیں اس سے بالکل مختلف رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اس سے سوسائٹی میں حقوق کے بارے میں بہت سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو حکومتوں کا عمومی رجحان یہ بن گیا کہ اس میں کچھ قوانین بنا دیے جائیں۔ یہ قوانین ان سارے مسائل کو پیش نظر رکھ کے بنانے چاہیے۔